الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں توحید و شرک کا بیان چل رہا تھا اور ہم شرک کی سزاؤں کے بارے میں، شرک کی قباحتوں کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا شرک کی مذمت بھی فرمائی اور شرک اختیار کرنے والے یعنی مشرک شخص کے بہت سارے منفی پہلو ذکر کیے، اس کی سزائیں بیان کی، اس کی قباحتیں بیان کی، اس کا اخروی اور دنیاوی برا انجام ذکر فرمایا۔ اور یقینی سی بات یہ عبرت کے لیے ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم بھی شرک کے مرتکب تو نہیں، تو ہم جانب احتیاط کی طرف بڑھیں۔ آخر میں جو ایک قباحت بیان ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہونے کا مطلب رحمت سے دور کر دیا جانا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں کی لعنت یا انسانوں کی لعنت تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوری کے لیے دعا کرنا، یعنی کسی کے لیے بد دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو کفار اور مشرکین پر اللہ کی بھی لعنت ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور فرشتوں اور انسانوں کی بھی لعنت ہے، یعنی تمام انسان جو موحد ہیں وہ اس طرح ان کی طرف سے لعنت ہوتی ہے کہ خود ہمیں بعض اوقات شعور نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف سے فرشتوں کی طرف سے ان پر لعنت کو مقرر کر دیا ہے۔ لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر 161 162 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے، اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا وقفہ ہو جائے یا عذاب ان سے کم ہو جائے، مدت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور وہ شدید عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دنیاوی انجام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری لعنت کا توق ہے، اور اخروی انجام دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں شرک کی ایک قباحت یہ بیان کی گئی کہ جو اس کا ارتکاب کرے گا، اس میں مبتلا ہوگا، اس پر جنت حرام کر دی جائے گی، یعنی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا، ضرور بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالی وہ مسیح بن مریم ہی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ وقال المسیح، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام فرمایا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شرک کا مرتکب ہوگا، چاہے اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کے لیے جہنم میں داخلے کی وعید بیان فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ شرک کی ایک قباحت یہ ہے کہ اس کا مرتکب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پچھلی آیت سے بھی ثابت ہے، ایک مستقل اس کو ہیڈنگ دی جا سکتی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین فی نار جہنما وہ دوزخ کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولئک ہم شر البریہ یہ مخلوق میں سے سب سے بدتر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شرک کا ارتکاب کرے گا چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو، اور دیگر کفار جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، یہ مخلوق میں سے بدترین قرار دیے گئے، اور صریح آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں بس یہ بات یاد رکھیے کہ شرک کی ان قباحتوں کو سننے کے بعد ہمارا ذہن اور ہمارا قلب یقیناً اس بات کو تسلیم کرے گا کہ شرک سے بچنا چاہیے۔ جو گناہ ہمارے اعمال کو برباد کر دے، ہماری نیکیوں کو ختم کر دے، ہمیں لعنت کا مستحق بنا دے، جو ہم پر مغفرت اور بخشش کے دروازے بند کر دے، اگر ہم اسی حالت میں خدا نخواستہ مر جائیں تو دعائے مغفرت کو ہمارے لیے نہیں کر سکتا، جہنم ہم پر واجب ہو جائے، جنت کو حرام کر دیا جائے، میدان محشر میں ذلت و رسوائی مقدر بن جائے، جب اللہ کی طرف سے تمام سزائیں، تمام حکم بیان کیے گئے تو دل ڈر جاتا ہے، اور آدمی سنجیدگی سے غور و تفکر کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں اپنے عقائد کے سلسلے میں جو مجھے اپنے والدین، آباء و اجداد کی طرف سے ملے ہیں ان میں سے کسی شرک کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ غور و تفکر ہمارے قلب میں روشنی پیدا کرے گا، ہمیں ہدایت کی طرف بلائے گا، گمراہی سے دور کرے گا۔ یہ چیز غلط ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی چونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا اس لیے میں کروں گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی نبی ایسا ہے جس نے تبلیغ دین فرمائی تو کفار کا آپ دیکھیں قرآن پاک میں جا بجا یہی عذر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے جی ہم نے ان عقائد پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو عقیدہ آپ کے بڑوں کی طرف سے آپ کو ملا ہے وہ ضرور صحیح ہی ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطی بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے وہ عقیدہ اپنے اصل کے اعتبار سے ٹھیک ہو، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں کچھ ایڈنگ کر دی ہو، لہذا توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ گناہ کے کاموں میں، شرک کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کی مخالفت کرنا لازم ہوگا۔ اس پر بھی ایک آیت میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ کوشش کریں تیرے ساتھ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرے ساتھ اسے شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے کہ واقعی میرے ساتھ شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر میں تمہیں خبر دوں گا ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تو صراحتاً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑوں کی اس اطاعت سے منع فرما دیا کہ جو غلطی پر مبنی ہو، غلطی پر مشتمل ہو یا غلط کاموں میں اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہذا ہر وہ غلط عقیدہ جو ہمیں کبھی ہو سکتا ہے اوپر سے گھروں کے اندر ہوتے ہیں عقائد مختلف قسم کے، اگر وہ بڑوں سے ملا ہے تو اسی وقت اس عقیدے کو اپنائیں گے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے موافق محسوس ہوگا، اکابرین اسلام کی تعلیمات کے مطابق محسوس ہوگا تو ہم اس کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے لے لیں گے، اور اگر ان کے خلاف ہوگا تو اس سے یقیناً اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔